عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کے قصے کو ہم نے دیکھا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات کو ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی کئی مقامات پر بیان ہوئی ہیں۔ یہ تمام معجزات اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے، جیسا کہ ہم آیات میں بھی پڑھ رہے ہیں، بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی جو کچھ بھی تھا اللہ رب العزت کے حکم سے تھا۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش سے پہلے ہی بشارت ہو چکی تھی، آپ کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی، اور یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا، جو کہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ مریم میں بھی اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا، تو آپ نے گہوارے میں بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ آپ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ اڑنے لگتا تھا۔ پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے تھے اور کوڑیوں کو صحت یاب کر دیتے تھے، برس والوں کو بھی چھونے سے، ہاتھ لگانے سے صحت یاب کر دیتے تھے۔ آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر سے کیا کھا کر آئے ہیں، یا وہ اپنے گھروں میں کیا کیا چیزیں ذخیرہ کیے ہوئے ہیں۔ آپ کے حواریوں نے آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارنے کی دعا بھی کی تھی، جو کہ اللہ رب العزت نے قبول کی تھی۔ اس کو ہم انشاءاللہ سورہ المائدہ میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اتنی سارے معجزات بیان ہونے کے بعد ہر نبی جو کہ ایک شریعت لے کر آتا ہے نا، اللہ رب العزت کی ہی شریعت ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلی شریعت کی ہی تبلیغ شروع کی، لیکن تبلیغ کرنے سے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، اور انہوں نے باطل عقائد کو بھی بہت واضح طریقے سے کھول کے بیان کیا، جس طریقے سے جو چیزیں حرام تھیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حرام نہیں کیا گیا تھا، ان کی بھی وضاحت کی، اور حکم دیا سب لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور میری بھی، کیونکہ ان پر نبوت آ چکی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا بلا شبہ یقینا اللہ تعالی ربی رب ہے میرا، و ربکم اور تمہارا رب ہے، فاعبدوہ چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، ہذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے میرا اور تمہارا رب ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، اور یہی راستہ سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی شریعت کو مانو۔ جو ان کے اوپر بھی کتاب اتری انجیل، وہ بھی پرانی ہی شریعتوں کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ تازہ کر رہی تھی۔ ان حرف نصب ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتی ہے، اور یہاں پہ اللہ اس کا اسم ہو گیا، جو کہ مرفوع بھی، جو کہ منصوب بھی ہے، معرفہ بھی ہے، اور اللہ رب العزت کا اپنے نام اس میں جلالہ ہے، اپنا نام، ذاتی نام۔ ربی رب ہے میرا، اللہ رب العزت کے لیے کہا گیا، اور را با با روٹ ورڈ کے ساتھ مرکب اضافی کا پیٹرن بنا رہا ہے، و ربکم اور رب ہے تمہارا، و عطف کے ذریعے دونوں جملے جڑیں گے، اور ربکم بھی مرکب اضافی ہے، تو یہ دونوں مرکب اضافی و عطف کے ذریعے جڑ کے انا کی خبر بن جائیں گے، یعنی انا اپنی خبر اور اپنے اسم کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فَاعْبُدُوهُ چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، فا حرف عطف ہے، اعبدو فعل امر جمع مذکر حاضر، تم عبادت کرو حکم دیا جا رہا ہے، عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہو جو اس کے ساتھ ضمیر جڑ کر آئی ہے نا، اس کا مفعول ہے، تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو، اللہ رب العزت کی طرف اشارہ ہے۔ ہاذا یہ یعنی کہ اللہ رب العزت کا جو راستہ ہے نا، اس کی طرف بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ مبتدا بنے گا، معرفہ ہے، اسم اشارہ ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، صراط
मौसूफ मुस्तकीम, इसकी सिफ्त रास्ता कैसा, जो बिल्कुल सीधा हो। ये मुरक्कब तौसीफी खबर बनेगा हाजा मुब्तदा के लिए, और ये पूरा एक जुमला इस्मिया, यानी मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबर हो जाएगा। तो ये एक दूसरा जुमला बन जाएगा। तो यहाँ पे हुक्म क्या दिया जा रहा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तबलीग की, जो एक हर एक जो नबी अल्लाह की तरफ से आता है ना, हर एक एक ही मिशन लेकर आता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बालादस्ती इस कायनात में कायम करना। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी बेइंतहा मौजज़ात के साथ अल्लाह के नबी मुंतखब हुए, और पुरानी शरीयत को ही ताज़ा किया उन्होंने, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत। तो सबको हुक्म दिया गया, क्योंकि जब भी कोई नबी आता है ना, तो लाजमी तौर पे माशरे की वो हालत हो चुकी होती है कि उसमें अल्लाह के नाम लेने वाले कम रह जाते हैं, और अल्लाह ताला के बात जो होते हैं ना, कुफर करने वाले, इनकार करने वाले अल्लाह ताला का, वो लोग ज्यादा हो जाते हैं। तभी नबी को भेजा जाता है, जब लोग जो होते हैं ना, वो सिराते मुस्तकीम से भटक जाते हैं, सीधे रास्ते से भटक जाते हैं, तो रहनुमाई के लिए नबियों को लाया जाता है। तो यहाँ भी नबी को लाया गया, और उसने बताया कि अल्लाह मेरा भी और तुम्हारा भी, हम दोनों का रब है, और ये सीधा रास्ता है। ये कौन सा सीधा रास्ता है, अल्लाह ताला का ही रास्ता सीधा रास्ता है। यहाँ पे एक अकीदा हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। वो था इंजील में बयान किया गया था, उसी अकीदे को हम देखते हैं। खुदा के लिए, यानी कहा गया है ना कि बेशक अल्लाह ही मेरा भी रब है, अल्लाह ही तुम्हारा भी रब है। तो खुदा के लिए लफ्ज जो था ना, अब, हमजा बा, अब यानी अब्बा, बाप, इसके इस्तेमाल की हकीकत बताते हैं कि अंजीलों में अल्लाह के लिए मेरा बाप और तुम्हारा बाप की जो ताबीर बयान हुई है, कुरान ने उसकी तस्हीह की है। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का रब है अल्लाह, बाप नहीं है। ठीक है, मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। असल में हजरत ईसा ने ये बात इसलिए फरमाई थी, कुरान ने उसकी तस्हीह की है कि अल्लाह ही मेरा रब, अल्लाह ही तुम्हारा रब है। ये नसारा की मुतशाबिहात की पैरवी हो गई थी। यानी कि जो अबरानी जुबान है ना, उसमें अब्बुन का लफ्ज बाप और रब दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अबद हम कहते हैं ना, वो होता है गुलाम। तो अब जो होता है ना, वो बेटे के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। यानी इबन का लफ्ज बेटे को भी कहते हैं, और आबद की तरह का यानी गुलाम, दोनों के मायने में आता है। तो जब कोई लफ्ज एक साथ दो मायने में आ रहा हो ना, तो जो लोग कुरान में या अल्लाह की किसी भी किताब में कजी तलाश करना चाहते हैं ना, तो लाजमी तौर पे वो मफहूम लेते हैं जो कि उसका सही मानी नहीं होता। ये होता है कि जब हम जाहिरी लफ्ज को देखते हैं और उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते। उर्दू जबान में भी बहुत सारे ऐसे लफ्ज होंगे जो एक मकसद के लिए दो दो तीन तीन अल्फाज हैं, या एक लफ्ज दो तीन जगह पर बोला जाता है। तो ये तो हम जब बोल रहे होते हैं, या हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसके मुतालिक जो होगा ना, वही बात वहां पे सही होती है। अगर हमारी बात को जुबानी करके कोई गलत मतलब निकाल ले, तो इसका मतलब क्या है, वो उस बात में कजी तलाश कर रहा है। तो सेम उन्होंने भी इसी तरीके से किया, कजी तलाश की, मुतशाबिहात के पीछे लग गए, जिससे हमें मना किया गया। हमने देखा कि मुतशाबिहात आयात जो हैं, उसका मफहूम हर इंसान इतने तरीके से नहीं समझ सकता, उसके लिए आलिम की जरूरत है, ताकि वो सराते मुस्तकीम से ना भटक सके। तो यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे कर दिया इस आयत में कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था, मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारा भी रब अल्लाह है, बाप नहीं कहा था। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने गलत बना लिया इस चीज को, और अल्लाह ही की इबादत का हुक्म दिया कि अल्लाह का रास्ता ही सीधा रास्ता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 52 को देखते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा, फिर जब, अहस्सा, महसूस किया, ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम ने, मिनहुम, उनमें, यानी उन लोगों में, अल कुफरा, कुफर को। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों में कुफर महसूस किया, काला, तो उसने कहा, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मन, कौन है, अंसारी, मेरा मददगार, इल्लल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ। कौन है मेरा मददगार, अल्लाह ताला की तरफ। काला, कहा, अल हवारियूना, हवारियों ने, यानी उनके साथियों ने, नहनु, हम हैं, अंसारुल्लाहि, अल्लाह ताला के मदद, हम हैं अल्लाह के मददगार। ठीक है, आमन्ना, ईमान लाए हैं हम, बिल्लाहि,
اللہ تعالیٰ پر، وشہد، اور آپ گواہ ہو جائیں، بھی انا کہ یقیناً ہم مسلمون، ہم فرما بردار ہیں۔ ہمیشہ سے یہی جو ہے رویہ رہا ہے ساتھیوں کا جو دین کے اوپر ہوتے ہیں نا، وہ اپنے نبی کے، اپنے رسول کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، کندھے مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کفر محسوس کیا، یعنی کہ جن کو تبلیغ کی جا رہی تھی نا، ان سے محسوس کیا کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، کفر کو محسوس کر لیا گیا، تو کہا کہ اب اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہے؟ تو جو انصاری یعنی ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا ہم ہیں آپ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مددگار، یعنی اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہاں اللہ کے دین کے لیے ہے، اور آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم فرما برداروں میں سے ہیں۔ یہ وہ رویہ ہے جو کسی بھی نبی کے ساتھیوں کا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اس کو پہلے گرامیٹیکلی اینالائز کر لیتے ہیں۔ فا حرف عطف ہے، لما ظرفیہ شرطیہ ہے، ماضی کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، ماضی کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فا حرف عطف، لما ظرفیہ شرطیہ، احسا محسوس کیا، ہا سین سین حس ہوتی ہے نا، یہ اس سے ہی نکلا ہے، محسوس کیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے، فاعل آ گیا فعل کے بعد، فاعل آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا۔ یہ مبنی ہے نا، عیسیٰ مبنی ہے، لہٰذا زبر زیر پیش، اس کے اوپر کوئی بھی واضح نہیں ہوگی، ہم اس کو محلن مرفوع کہیں گے، یعنی کہ یہ مرفوع جگہ کے اوپر ہے کیونکہ یہ فاعل ہے۔ اگر کبھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایسے مقام پر ہے کہ جہاں پر یہ مفعول بن رہا ہے، تو ہم کہیں گے محلن منصوب ہے۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نام محلن مرفوع ہے۔ منہم، ان میں سے، منہم مرکب جاری کا پیٹرن بن رہا ہے، الکفرا کفر کو، مفعول منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس، کا فارا روٹ ورڈ کے ساتھ۔ یہاں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ کفر کا انکار محسوس ہو گیا، کیسے؟ مخالفت شروع ہو گئی، ریشہ دبانیاں شروع ہو گئی، گرانے کی کوششیں شروع ہو گئی، نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع ہو گئی۔ یہ انبیاء کرام کے ساتھ رہا ہے۔ جو بھی دین کے دشمن ہوتے ہیں نا، وہ دین کا، اللہ رب العزت کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا دین تو غالب ہو کے رہتا ہے، لیکن وہ دین پھیلانے والوں کے دشمن ہو جاتے ہیں، نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا پہلے بھی کہ کس طریقے سے بغیر کسی قصور کے نبیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کو عداوت ہو گئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تھا۔ قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، من کون ہے؟ من اسم استفہام، ٹھیک ہے، یہ اسم استفہام ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ دو ورڈ جو ہوتے ہیں نا، وہ آ اور حل حرف استفہام ہوتے ہیں، حرف کی طرح استعمال ہوتے ہیں، اور من چکے باقی جتنے بھی آتے ہیں استفہام کے معنی میں آتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں۔ تو اسم ہونے کی وجہ سے وہ ہر اس جگہ کے اوپر استعمال ہو سکتے ہیں جہاں پر اسم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ استفہامیہ لفظ جتنے بھی ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں اور معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ معرفہ ہوگا تو یہ مبتدا بن جائے گا، کون ہے؟ انصاری، میرا مددگار، یہ اس کی خبر ہو جائے گی، یہ بن جائے گا مبتدا اور خبر۔ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، الہ حرف جار، اللہ مجرور ہو گیا، اللہ بن گیا مرکب جاری جو کہ متعلق ہو گیا فعل کے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف میرا مددگار کون ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے مبتدا خبر کا پیٹرن، یہ قالا کے لیے ایک جملے کا حصہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس طرح یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا، کیونکہ جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہے نا، تو جملہ فعلیہ ہی رہے گا، یہ جملہ اسمیہ نہیں بن سکتا۔ اس کے اندر ہم نے دیکھا مبتدا خبر کا پیٹرن آیا، متعلق کا پیٹرن آیا، جملہ اسمیہ پورا مکمل ہوا، مگر جملہ فعلیہ ہی رہے گا، یہ اس قالا کے لیے حصہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سیکھیں گے تو پھر آپ کو وہ بھی بتا دیں گے۔ قالا، کہا، کنہوں نے کہا، فعل ماضی ہے، واحد ہے، مذکر ہے، غائب کا صیغہ ہے۔ الحواریون، جمع مذکر سالم، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم آ گیا، اور اس کے لیے فعل کون سا لایا گیا؟ واحد مذکر غائب۔ ہم نے پڑھا تھا قاعدے کے مطابق واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب صیغہ لایا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے، عاقل کے لیے لایا جا سکتا ہے واحد مذکر غائب، اور جمع مکسر کے لیے بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ قال فعل کے لیے الحواریون جو ہے فاعل بن کر آ رہا ہے۔ حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواری کو اگر دیکھا جائے نا تو اس کا مفہوم یہ حواری کی جمع ہے، حواری کی جمع ہے، جس کے معنی ہے خالص سفیدی، پیور سفیدی، سفید رنگ پیور ہونا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے نا، یہ جمع مکسر نہیں ہے، یہ اونا آ رہا ہے نا، تو یہ جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جو تھے نا، یہ ان کا خطاب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت تھوڑے سے، ٹوٹل 12 حواری تھے، یعنی جو ان کے ساتھ ان کے خالص ساتھی تھے، تو یہ ان کا خطاب ہے۔ بقول شاہ عبد القادر کے حواری دھوبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں جو سب سے پہلے 2 شخص تھے نا، جو ان کے تابع ہوئے تھے، جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، وہ دھوبی تھے، نسل کے دھوبی تھے۔ تو حضرت عیسیٰ نے ان کو کہا تھا کہ کپڑے کیا دھوتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کپڑے دھوتے ہیں کہ ہم کپڑوں کا میل کچیل دور کر دیں، ان کو سفید کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تم کو دل دھونے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ اس طرح وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اس طرح سے ان سب کا یہ خطاب ہو گیا، یعنی سفید ہو گئے، میل کچیل ان سے دور ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے یہ خالص بولا جاتا ہے، حواری۔ نحنو ہم ہیں، مبتدا ڈیٹیچ پروناؤن، جمع متکلم کے لیے آتا ہے انصار، انصار یا مددگار، اللہ اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے۔ تو انصار اللہ خبر ہو گئی۔ یہ مبتدا خبر کا پیٹرن جو ہے یہ جملہ اسمیہ بنائے گا، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ حواریون کے ساتھ اسی قالا کا مفعول بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم جب دیکھیں گے اس جملے کو، یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی جملہ اندر ایک جملہ بنتا ہے چھوٹا، وہ لازمی طور پہ باہر کسی جملے کا حصہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جملہ قالا فعل سے شروع ہو رہا ہے، جملہ تو فعلیہ ہی بنے گا۔ تو یہاں جملہ فعلیہ کے بعد الحواریون جو ہے وہ فاعل ہم نے دیکھا، تو فاعل کے بعد یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ مفعول بن کر آئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ماضی، فعل ماضی آمنا، ہم ایمان لائے، آمنا فعل ماضی جمع متکلم کے لیے آتا ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم ایمان لے آئے، باللہ اللہ تعالی پر، بھی حرف جار، اللہ ہی مجرور مرکب جاری، آمنا فعل کے متعلق ہو گیا، جملہ اسمیہ بن گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وشہد اور آپ گواہ ہو جائیں یا آپ شاہد ہو جائیں، گواہی کے معنوں میں یہ آتا ہے نا، واو حرف عطف ہے، اشہد، اشہد یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے، فعل امر واحد مذکر حاضر، آپ گواہ ہو جائیں، بھی انا کے یقیناً ہم، بھی حرف جارہ ہے، پہلے انا کو دیکھیں گے، انا حرف نصب مشبہ بالفعل، نا اس کے اندر اسم انا، یعنی کہ یہ کیا تھا پھر، انا پلس نا، انا پلس نا، تو یہ انا بن گیا، تو انا حرف نصب مشبہ بالفعل، نا اس کے ساتھ اسم انا، مسلمون جمع مذکر سالم، خبرو انا بن جائے گا۔ تو یہ اسم انا اور یہ خبرو انا مل کے بھی حرف جار کے لیے مجرور ہو کے اشہد فعل کے متعلق ہو جائیں گے، یہ جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ فعل امر ہے، جملہ فعلیہ بنے گا، لیکن خبریہ نہیں بنے گا، وہ انشائیہ بنے گا، وہ ایک الگ ٹائپ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بھی جملہ فعلیہ کا پیٹرن ہو جائے گا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جب دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفر محسوس کر لیا، کن کا؟ ان لوگوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کو پسند نہیں کر رہے تھے، تو فوراً عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا خطرے کو بھانپ لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ کون میرا ساتھی بنے گا؟
حواری کو ہم نے دیکھا عبرانی زبان کا ہے، اور اہل لغت کے مفہوم کے حساب سے اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن ہم اس کے نزدیک جو ہے نا، وہ اس کے خیر خواہ کے معنی رکھتے ہیں، حامی کے معنی، ناصر یا مددگار کے معنوں میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے ہم انصار مدینہ کو رکھتے ہیں نا، کہ وہ جانثار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے ابتدائی دعوت سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ اسی طرح حوارین جو تھے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے وہ خاص شاگرد تھے، جو آپ کے اوپر ایمان لے کے جائے، آپ کے نرم گرم حالات میں آپ کا ساتھ دیا، آپ نے پوری شفقت اور دل سوزی سے ان کی تربیت کی تھی، اور پھر بالآخر وہ آپ کے داعی نقیب اور آپ کے پیغام رساں بن کر بنی اسرائیل کی ایک ایک بستی میں دین کو پھیلانے کے لیے پہنچے تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ رویہ محسوس کرنے کے بعد، یعنی کہ دین کے جو علماء اور سردار تھے ان سے نا امید ہونے کے بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں کے جو تھے غریب ساتھیوں کی طرف اپنا رخ کر لیا۔ اگرچہ منصب و جا تو نہیں رکھتے تھے، مگر دولت ایمان سے مالا مال تھے، اور یہ انہوں نے بعد میں اپنی قوموں کو با اثر لوگوں کو بھی جھنجھوڑا، پورا پورا ان کا ساتھ دیا۔ تو قرآن مجید میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے اعراض کرنے والے اور اہل ایمان کی تذکیر کرنے کی جو بار بار ہدایت کی ہے نا، وہ بھی تقریباً اسی مرحلے کی بات ہے، یعنی جس میں بتایا گیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے کنارے ماہی گیروں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے مچھلیوں کے پکڑنے والوں، آؤ میں تمہیں آدمیوں کا پکڑنے والا بنا دوں، یعنی کہ تسخیر کرنا، جس طریقے سے تسخیر کیا تو یہاں پہ انبیاء کرام کی کردار کا بھی ایک پہلو نظر آ رہا ہے، یعنی کہ وہ حالات کے بگاڑ، قوموں کی ہٹ دھرمی سے مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے دین کی طرف نہ آنے سے دل چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، غریب، وفادار، کمزور اور بے اثر ساتھیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ حالات کی تاریکی ان کے اندر کی روشنی اور قوم کی بے مہری کے اندر مزید قوت پیدا کرتی ہے، یعنی کہ قوم جیسے مرضی ہو، اب وہ دین ان کے اندر آ چکا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی انصاریوں نے ایک طرف تو جوش دعوت کا اظہار کیا ہے، اور پھر دوسری طرف کیا کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا ہر ایک معیت سے آزاد ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہو جائیں کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کی، جو صرف تعداد میں 12 تھے، لیکن اس